آواز بلند نعرہ سلام۔ تو گفتگو یہ تھی کہ آئے مجبور بن کر، اس دنیا سے گئے مجبور بن کر، اور درمیان میں جو زندگی گزاری پیدائش اور موت کے درمیان میں، وہ ہے احتیاط کی زندگی۔ تو بھائی جب پوری زندگی احتیاط کی ہے تو یہ سرکشی معراج میں کہاں سے آ گئی؟ جب پوری زندگی احتیاط کی زندگی ہے تو پھر مزاج میں سرکشی کہاں سے آئی؟ قرآن نے آواز دی، اور عجیب طریقے سے قرآن نے آواز دی، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ بھائی انسان کے مزاج میں سرکشی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کو مالدار سمجھنے لگتا ہے، غنی سمجھنے لگتا ہے، صاحب دولت سمجھنے لگتا ہے۔ تو انسان کے مزاج میں سرکشی اور استغنا اس وقت آ جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یہ کہ منزلیں ہیں تمہید کی، اور ان تمہیدوں کو کسی منزل پر اختتام پذیر ہونا ہے۔ تو انسان دیکھیں، ایک لفظ ہے غنا، ایک لفظ ہے استغنا۔ غنا کے معنی مالدار ہونا، استغنا کے معنی مالدار سمجھنا۔ دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ غنا کے معنی مالدار ہونا، استغنا کے معنی اپنے آپ کو مالدار سمجھنا۔ بھائی مال میں بہت توجہ، وہ لوگ جو خصوصیت سے علم معاشیات کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جانا آگے ہے۔ مال میں مالیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں نا اب یہ مال ہے، تو مال میں مالیت کہاں سے آتی ہے؟ مال کی تعریف عرض کروں، المال ما یمیل الیہ النفس، جس کی طرف نفس کا رجحان ہو جائے اور نفس جسے چاہنے لگے، جس کی طرف خواہی چلی جائے، وہ مال بن جاتا ہے۔ بھائی بہت توجہ کیجئے گا، جس کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے، جس چیز کو انسان طلب کرے، وہ مال بن جاتا ہے۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی طلب پر مال بننے کا انحصار ہے۔ موسم کی ابتدا پر جب پھل آتا ہے بازار میں تو چونکہ طلب زیادہ ہوتی ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور موسم کی انتہا پر چونکہ طلب گھٹ جاتی ہے، قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو قیمت کا معیار انسان کی طلب ہے۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ قیمت کا معیار اور مال کا معیار انسان کی طلب ہے۔ رسد اور طلب کے فلسفے کو ماہرین معاشیات میں حل کیا۔ اب میں روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ سونا انسان کی بنیادی ضرورت میں کہیں کام نہیں آتا، چاندی انسان کی بنیادی ضرورت میں کہیں کام نہیں آتی، لیکن چونکہ تمہاری توجہ ہے سونے کی طرف، اس میں قیمت پیدا ہو گئی۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ سونا چاندی انسان کی بنیادی ضرورت میں کہیں کام نہیں آتے، لیکن تمہاری توجہ چونکہ سونے چاندی کی طرف ہو گئی، اس میں قیمت پیدا ہو گئی۔ اور روٹی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اور پیغمبر اکرم نے کہا تھا اکرم الخبز لولا الخبز لما عبد اللہ۔ بھائی روٹی کا احترام کرو، پیغمبر کی روایت ہے، روٹی کا احترام کرو۔ اگر روٹی نہ ہو تو انسان کافر ہو جائے، اگر روٹی نہ ہو تو انسان کافر ہو جائے، اگر پانی نہ ہو تو انسان ایک دن بھی پیاس برداشت نہ کر سکے۔ پانی بے قیمت چونکہ توجہ نہیں ہے، روٹی بے قیمت چونکہ توجہ نہیں ہے، سونا قیمتی چونکہ سب اس کی طرف جھک رہے ہیں، چاندی قیمتی چونکہ سب جھک رہے ہیں، پہاڑوں سے نکالے ہوئے پتھر قیمتی۔ بھائی تمہاری بنیادی ضرورت میں ہیرا کام آتا ہے؟ نہیں آتا، اس کے باوجود اس کی قیمت ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، کیوں ہے؟ بس تمہید اس منزل پر رک گئی۔ قیمت کیوں ہے؟ ایک سننے والے سے پوچھ رہا ہوں، بھائی ہیرے میں کہاں سے قیمت آ گئی؟ ہے کیا اس میں؟ کھاتے ہو، پیتے ہو، اسے اوڑھ کے سوتے ہو، کرتے کیا ہو؟ اچھا سونے میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اسے قیمتی بنا دیا؟ تو سونے کو، چاندی کو، ہیرے کو تم نے قیمتی بنایا ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، یعنی سونے چاندی کو تم نے عزت دی ہے۔ تو تم انسان ہو، تم اشرف المخلوق ہو، تم نے عزت دے دی سونے کو، سونا بن گیا۔ تم نے عزت دے دی چاندی کو، چاندی بن گئی۔ اب کتنی بدقسمتی ہے انسان کی کہ جس مال کو عزت دے کے مال بنائے، وہی مال انسان کی عزت بن جائے۔
جس مال کو عزت دے کر انسان مال بنائے، وہی مال انسان کی عزت بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مال کی عزت تم سے ہے، تمہاری عزت مال سے نہیں ہے۔ مال کی عزت تم سے ہے، تمہاری عزت مال سے نہیں ہے۔ تو اب تمہاری عزت کیا ہے؟ تمہاری عزت آخرت سے ہے۔ میں موضوع سے متصل ہوا، اور یہ ساری تمہید اسی مرحلے تک آنے کے لیے تھی۔ بھائی مال کی عزت تم سے، تمہاری عزت آخرت سے، تمہاری عزت تقرب اللہ سے، تمہاری عزت ہدایت سے، تمہاری عزت کتنے قریب ہو اللہ سے۔ تو بھئی یہ سارا جھگڑا نسبتوں کا ہے۔ جتنی نسبتیں قریب ہوں گی اتنے ہی عزت دار بنو گے۔ بھئی بہت توجہ، بہت توجہ، اس لیے کہ یہ ساری تمہید اس مرحلے کے لیے تھی۔ سارا جھگڑا نسبتوں کا ہے۔ اگر قریب ہو کسی صاحب فضیلت سے، تمہاری نسبت متصل ہے صاحب فضیلت سے، تو تم صاحب فضیلت ہو، اور اگر دور ہو صاحب فضیلت سے تو تم صاحب فضیلت نہیں ہو۔ عرض کروں بھائی، قرآن کے نام پر تم نے کبھی کپڑا چوما، کبھی کاغذ چوما؟ تمہید گزر گئی۔ بھائی تمہید گزر گئی۔ اب میں آ گیا براہ راست موضوع پر۔ قرآن کے نام پر تم نے کبھی کپڑا چوما، کبھی کاغذ چوما؟ تشریح کروں اس جملے کی؟ قرآن اٹھایا، قرآن جزدان میں تھا، اٹھا کے چوم لیا، تو بھئی اس کپڑے میں کیا تھا جو چوم رہے ہو؟ نسبت ہے، نسبت ہے، نسبت ہے کہ قرآن کا جزدان ہے۔ بھائی توجہات مبذول ہے نا؟ تو نسبت کی بنیاد پر تم نے کپڑے کو چوم لیا۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، نسبت کی بنیاد پر تم نے کپڑے کو چوما۔ اچھا قرآن کھولا، قرآن کو چوم لیا۔ بھائی کاغذ چوم رہے ہو نا؟ قرآن کے نام پر کبھی کاغذ چومتے ہو، کبھی کپڑا چومتے ہو۔ وہ جو لکھا ہوا ہے کاغذ پر وہ قرآن ہے؟ دلیل دے رہا ہوں، اور اب اس دلیل کو یاد رکھنا۔ قرآن کی صفت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے۔ اب جاؤ پورا قرآن کسی پہاڑ پہ رکھ کے دکھلا دو، اور پہاڑ ٹوٹے تو میں جانوں۔ تو بھائی وہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نہیں ہے۔ تو جتنا احترام کر رہے ہو وہ نسبت کا احترام ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ لیکن اب میں موضوع سے براہ راست ہوا۔ اب جتنا احترام قرآن کا کر رہے ہو وہ نسبت کا احترام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، بھائی عجیب بات ہے، طوا کے مقدس وادی میں داخل ہوئے، یروشلم کے قریب کا ایک علاقہ، ایک میدان، جوتے سمیت جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، فخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طوا۔ موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو۔ نسبت کا احترام، توجہ رکھیے گا۔ موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو، اس لیے کہ اب تم طوا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو، اب تم طوا کے علاقے میں داخل ہو رہے ہو، اور یہ مقدس وادی تمہاری نالین کو برداشت نہیں کرے گی، تو جوتیاں باہر اتارو۔ کیا خدا بیٹھا ہوا تھا؟ بھائی خدا سے وادی کی نسبت تھی۔ آہستہ 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 چلتے رہے۔ کہیں جانا ہے تو اب طوا کے مقدس وادی کا احترام، نسبت کا احترام، قرآن کا احترام، نسبت کا احترام۔ اچھا اب یہ خانہ کعبہ پتھر ہے، اینٹ ہے، گارا ہے، چھت ہے، دیواریں ہیں، دروازہ ہے۔ اچھا اللہ کبھی اس میں آیا؟ گھر ہے نا اللہ کا، کبھی آیا اللہ اس گھر کے اندر؟ اچھا سجدہ کیے جا رہے ہو، بہت توجہ رکھیے گا، سجدہ کیے جا رہے ہو، کبھی اللہ اس گھر میں آیا؟ کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ یعنی غیر مسلم اگر ہمیں کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، غیر مسلم، تو کیا کہے گا کہ یہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کعبے کی عبادت نہیں ہے، کعبے کی طرف عبادت ہے، عبادت اللہ کی، چہرہ جھکے کعبے کی طرف۔ تو اب پروردگار تو کبھی آیا؟ کہا نہیں، نسبت کا احترام ہے، نسبت کا احترام ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہے۔ بھائی موضوع کو آگے جانا ہے، اور جب موضوع کو آگے جانا ہے تو یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے، چونکہ گھر اللہ کا ہے۔ ہم نے کہا اچھا اللہ کا گھر،
کہا کہ ہاں یہ گھر اللہ کا. کہا کبھی پچھلے زمانے میں رہتا تھا؟ کہا نہیں کبھی نہیں رہا. اچھا کبھی مستقبل میں اللہ رہے گا؟ کہا نہیں مستقبل میں بھی رہے گا. نہیں رہے گا، نہ ماضی میں رہا نہ مستقبل میں رہا. تو ہم نے کہا پھر اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو پھر ہم نے کہا یہ احترام. کہا نسبت کا. تو خالی کعبے کے آگے سجدہ ہوگا اور خالی تابوت کو اگر چومے تو بدعت بن جائے. چلتے رہے بھائی، چلتے رہے آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہے بھائی. کسی مرحلے تک تو پہنچنا ہی ہے. آج کی اس تقریر میں تو اب بیت اللہ، میں نے 13 رجب کے سلسلے میں جشن مولود کعبہ کی تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ وہ جملہ اپنی ہی تقریر سے لے کر اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر دوں. بھائی بیت اللہ اللہ کا گھر آیا نہیں کبھی اس میں. اچھا احترام ہے نسبت کا. اور ورب العرش العظیم، قسم ہے عرش عظیم کے رب کی. بھائی توجہ رکھیے گا، بیت گھر، عرش تخت. اب دو لفظ ہو گئے. تو اللہ نے اس پوری کائنات میں اپنے لیے کل 2 جگہیں معین کی. زمین پر اپنے لیے بیت بنایا اور آسمانوں میں اپنے لیے عرش بنایا. اب عرش کے معنی تخت. اچھا وہ تخت نہیں جو گھروں میں سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تخت وہ چیز جس پر پرانے زمانے میں بادشاہ بیٹھتے تھے. اب کچھ تخت کے معنی واضح ہوئے، یعنی سرکاری کرسی. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. تو زمین پر گھر ہے، زمین پر گھر ہے، آسمانوں میں عرش ہے. عرش کے معنی تخت. اب عجیب ہے کہ زمین پہ اپنے لیے گھر بنواتا ہے جس میں کبھی نہیں رہا وہ اس کا گھر، اور جس پر کبھی نہیں بیٹھا وہ اس کا تخت. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہو تو یہیں سے میں آگے چلا جاؤں. بھائی کبھی گھر میں آیا نہیں آیا، کبھی آنے کا امکان نہیں آنے کا امکان ہے، لیکن ہے اللہ کا گھر. اچھا کبھی عرش پہ بیٹھا نہیں بیٹھا، کبھی مستقبل میں عرش پہ بیٹھنے کا امکان ہے، کہا کہ نہیں ہے. تو بھائی عجیب بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ ہر انسان کی 2 جگہیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ذاتی جگہ، ایک اس کی سرکاری جگہ. ہر انسان کی 2 جگہیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی جگہ ایک سرکاری جگہ. میرا گھر میری ذاتی جگہ ہے، میرا ممبر میری سرکاری جگہ ہے. یہ پیغام پہنچ گیا. گھر میری ذاتی جگہ ہے، ممبر میری سرکاری جگہ ہے. میں کھانا کھاؤں گا اپنے گھر میں، پانی پیوں گا اپنے گھر میں، سوؤں گا اپنے گھر میں، میری نسل بڑھے گی میرے گھر میں، مجلس پڑھوں گا ممبر سے. اب یہ بات الٹے گی نہیں کہ کھانا میں ممبر پہ کھاؤں، پانی میں ممبر پر پیوں، میری نسل ممبر سے بڑھ جائے اور گھر میں جا کے مجلس پڑھوں. تو جو کام جہاں سجتا ہے اس کام کو وہیں کیا جاتا ہے. تو اللہ کی ایک جگہ ہے سرکاری، اس کا نام ہے عرش، اور ایک جگہ ہے ذاتی، اس کا نام ہے خانہ کعبہ. بھائی بہت توجہ رہے، لیکن کہیں لے آیا اپنے سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر سنیں. میں کھانا کھاؤں گا اپنے گھر میں، میں پانی پیوں گا اپنے گھر میں، میں سوؤں گا اپنے گھر میں، میں جاگوں گا اپنے گھر میں، میری نسل بڑھے گی میرے گھر میں، میری اولاد بڑھے گی پیدا ہوگی میرے گھر میں، اور تقریر کروں گا ممبر سے. ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں جا کے تقریر کر دوں اور اولاد ممبر پہ ہو جائے. تو سرکاری جگہ پہ سرکاری کام، ذاتی جگہ پہ ذاتی کام. تو پروردگار نے کہا جب سرکاری کام ہوگا تو محمد کو عرش پہ بلاؤں گا. جب سرکاری کام ہوگا تو محمد کو عرش پہ بلاؤں گا، اور جب ذاتی کام ہوگا تو علی کو اپنے گھر میں پیدا کروا دوں گا.